ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو کلام سنا اس حوالے سے اور جو انہوں نے اپنا کہنا ہے وہ تمام روایتیں جن روایتوں سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ مشاعروں میں ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اور پھر ایسی نشست میں ان کا بیٹھنا، کیونکہ مشاعرے کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اور پھر اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا شاعر جب وہ یہ نجی محفلوں میں آتا ہے، یہاں نجی گفتگو ہوتی ہے، یہاں شعر کیسے اس کی بلند ہوتی ہے، یہ چیزیں دیکھ کے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنا کلام سنائیں آپ ہی کے اشعار سے میں آپ کو دعوت سخن دوں گا۔ یوں تو بہت سارے راز انہوں نے کھولنے ہیں، لیکن اپنی شاعری میں کس طرح سے یہ رازوں کو عیاں کرتے ہیں، وہی چار مصرے کہ جب جب ہم نے پر کھولے ہیں، جب جب ہم نے پر کھولے ہیں، نیل گگن میں در کھولے ہیں، میرے ہی مصداق سخن نے، میرے ہی مصداق سخن نے راز میرے اکثر ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی مصداق اعظمی صاحب، جو نامور تو ہیں ہی ہیں، اتنے ہی اچھے سخن شناس بھی ہیں، شاعر تو ہیں، میں نے پہلے کہا دوست بہت اچھے ہیں۔ احسان یہ کتنی دیر تک یاد رکھتے ہیں، وہ جب ان سے آپ کی دوستیاں ہوں گی تو آپ کو یاد رہے گا، کیونکہ یہ آج ہم پہ احسان ہے ان کا یہاں آنا، لیکن یہ اس کو بھی احسان سمجھ کے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ ان کا یہی عمل، ان کی یہی خوبی ہمیں ایک دوسرے سے بنائے رکھتی ہے۔ تو میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ جناب آج کے مہمان خصوصی مصداق اعظمی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے بھی نوازیں، اور چند اگر آپ کچھ تاثرات بھی پیش کرنا چاہیں تو ضرور۔ سچ یہ ہے مجھے سخن کے ذکر میں جوش و جگر والوں کا کیا ہوگا، مجھے کرسی پہ بیٹھے مجھے پتہ نہیں پارس صاحب لیکن پارس بےتاب صاحب آپ کی گواہی میں میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا میں پریتی پارس بےتاب صاحب کو، یہ ہمارے محترم وہ ہیں تو ان کے محترم ہم ہیں، ہمارے محترم وہ ہیں تو ان کے محترم ہم ہیں، کئی صدقوں کی سچائی کو پل میں طے نہیں کرتے، ہمارے محترم وہ ہیں تو ان کے محترم ہم ہیں، کئی صدقوں کی سچائی کو پل میں طے نہیں کرتے، اور یہی اعزاز کیا کم ہے کہ ہندوستان میں میرے اذان کے وقت مندر میں پجاری جے نہیں کرتے، یہی اعزاز کیا کم ہے، ہندوستان کی شان ہے، اذان کے وقت مندر میں پجاری جے نہیں کرتے، اجنبیت کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے، اجنبیت کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے کس نے کب ہم کو پکارا تھا شناسائی کے ساتھ، اجنبیت کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے کس نے کب ہم کو پکارا تھا شناسائی کے ساتھ، اور آپ کی محفل کی گہما گہمیوں سے بے خبر ہم بھی پاوے گفتگو سے اپنی تنہائی کے ساتھ، آپ کی محفل کی گہما گہمیوں سے بے خبر ہم بھی پاوے گفتگو سے اپنی تنہائی کے ساتھ، محفل میں غیر سے وہ ملے گا تپاک سے، یہ دیکھیے احساسات کی شاعری، موضوعات نہیں بلکہ آپ سمجھ لیجیے جو دل میں گزرتی ہے رقم کرتے ہیں، محفل میں غیر سے وہ ملے گا تپاک سے، موجودگی سے اس کی تھا بالکل وہ بے خبر، محفل میں غیر سے وہ ملے گا تپاک سے، موجودگی سے اس کی تھا بالکل تو بے خبر، اور مصداق اعظمی کو وہی شخص تھا عزیز، عزت جو دے رہا تھا اسے سوچ سوچ کر،
مزاج آدمی کو وہی شخص تھا سچ دے رہا تھا اسے سوچ کر شعر غزل کی سننے کی ہجوم شہر میں کچھ یوں بھی کر لیا جائے ہجوم شہر میں کچھ یوں بھی کر لیا جائے ملے جہاں تو کہیں پاؤں دھر لیا جائے ہجوم شہر میں کچھ یوں بھی کر لیا جائے ملے جہاں تو کہیں پاؤں دھر لیا جائے کرایہ دار کی خواہش نہیں یہ نیت ہے یا مکان نہیں کوئی گھر لیا جائے کرایہ دار کی خواہش نہیں یہ نیت ہے یا مکان نہیں کوئی گھر لیا جائے اور شعر دیکھیں کہ کئی ہزار نے سوچا بھی تو یہی سوچا کئی ہزار نے سوچا بھی تو یہی سوچا کہ ایک حسین کا کس طرح سر لیا جائے کئی ہزار نے سوچا بھی تو یہی سوچا کہ ایک حسین کا کس طرح سر لیا جائے کئی ہزار نے سوچا بھی تو یہی سوچا کہ ایک حسین کا کس طرح سر لیا جائے یہ حسین کا غم کی یورش شدید ہونے تک میکشی ہے مفید ہونے تک غم کی یورش شدید ہونے تک میکشی ہے مفید ہونے تک میرا جذبہ حسین ہو جائے اس کی نیت یزید غم کی یورش شدید ہونے تک میکشی ہے مفید ہونے تک اور میرا جذبہ حسین ہو جائے اس کی نیت یزید ہونے تک سخنوروں کی طرح اشتیاق دید کے بعد فلک پر چاند کھنگالے گا کون عید کے بعد سخنوروں کی طرح اشتیاق دید کے بعد فلک پر چاند کھنگالے گا کون عید کے بعد اور تمام شہر تھا قد حسین میں شامل میں کتنے نام گناؤں تمام شہر تھا قد حسین میں شامل میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد یہ آخری میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر نہیں ہے پھر آئندہ انشاءاللہ مرکو صاحب کی صدارت میں ہونے والے مشاہد معاملہ ہوتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں جی ضرور کہ نگاہوں کو یہ منظر کاٹتا ہے پارسا نگاہوں کو یہ منظر کاٹتا ہے وہ جب شیشے سے پتھر کاٹتا ہے نگاہوں کو یہ منظر کاٹتا ہے وہ جب شیشے سے پتھر کاٹتا ہے اور نئی نسلوں کا چاقو اس صدی میں نئی نسلوں کا چاقو اس صدی میں دیے کلو کا بھی سر کاٹتا ہے نئی نسلوں کا چاقو اس صدی میں دیے کلو کا بھی سر کاٹتا ہے اور کوئی دن رات اپنے مسکرا کر کوئی دن رات اپنے مسکرا کر پریشانی کے اندر کاٹتا ہے کوئی دن رات اپنے مسکرا کر پریشانی کے اندر کاٹتا ہے اور میرے بستر میں ایک جنگل دبا ہے میرے بستر میں ایک جنگل دبا ہے مجھے خوابوں میں اجدر کاٹتا ہے میرے بستر میں ایک جنگل دبا ہے مجھے خوابوں میں اجدر کاٹتا ہے اور ندی اس پار بیٹھا ایک جوگی ندی اس پار بیٹھا ایک جوگی یہ جادو اور منتر کاٹتا ہے ندی اس پار بیٹھا ایک جوگی یہ جادو اور منتر کاٹتا ہے نگاہوں کو یہ منظر کاٹتا ہے وہ جب شیشے سے پتھر کاٹتا ہے یہ آپ کے حکم کی تعبیر میں ایک نظم آپ کو سناؤں سچ یہ ہے کہ مشاعرے میں کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتے تھوڑا سا معاملہ ماچس کی تیلی کے چلنے تک ہوتا ہے مشاعرے حکا نہیں ہوتا بس دیر تک چلتا ہے یہ بالکل حکا والی محفل ہے تو بس ایسے ماچس کی تیلی جتنی دیر چلتی اتنی دیر کا معاملہ ہوتا ہے
کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انہمار یہ خصوصی توجہ جسے آپ لوگوں نے ابھی برداشت کیا ہے، اللہ کا قربانی وہ کوئی آواز تھوڑی ہے، فقط ایک شور ہے، وہ کوئی آواز تھوڑی ہے، فقط ایک شور ہے، جن کی نفرت کے ہدف اقبال اور ٹیگور ہیں۔ آپ اس نظم میں بطور خاص یہ دیکھیں گے کہ ہماری دیرینہ روایت جو دیرینہ روایت گئی ہے کہ ہم اگر ہندو کے دکھ کی بات کریں، اگر مسلمان کے دکھ کی بات کریں تو ہمیں دوسرے مصرے میں ہندو کے دکھ کا بھی ذکر ہے، جیسے دن کا ذکر ہے تو رات کا ذکر ہے۔ وہ کوئی آواز تھوڑی ہیں، فقط ایک شور ہیں، جن کی نفرت کے ہدف اقبال اور ٹیگور ہیں، جن کی نفرت کے ہدف اقبال اور ٹیگور ہیں۔ گلستان ہند کو ویران کرنے کے لیے، بلبلیں ہر شاخ کی قربان کرنے کے لیے اپنی غداری چھپانے کا بہانہ چاہیے، ہندو مسلم کو لڑانے کا بہانہ چاہیے، اپنی غداری چھپانے کا بہانہ چاہیے، ہندو مسلم کو لڑانے کا بہانہ چاہیے۔ اس کو وہ تاریخ کے چہرے زبانی جاتے ہیں، تاریخ جیسے آج مستی جا رہی ہے ویسے سلطان ٹیپو کے زمانے میں مستی ہے، میر سعدی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا اور پورنیا کو دبا دیا گیا، جبکہ وہ شریف تھے کہ اپنی غداری چھپانے کا بہانہ چاہیے، ہندو مسلم کو لڑانے کا بہانہ چاہیے، اور مجھ کو وہ تاریخ کے چہرے زبانی یاد ہیں، میر صادق اور پورنیا کی جو اولاد ہے، مجھ کو وہ تاریخ کے چہرے زبانی یاد ہیں، میر صادق اور پورنیا کی جو اولاد ہیں، گرمیے تاریخ کے ہر باب جن کے سرد ہیں، مجھ سے بڑھ کر اس وطن کے آج وہ ہمدرد ہیں۔ مجھ میں داڑھی اور چوٹی ڈھونڈنے والوں سنو، اس طرح میری محبت کو نہ تم رسوا کرو، میں محبت کے لیے مشہور خاص و عام ہوں، حضرت ٹیپو کی انگوٹھی پہ لکھا رہا، میں محبت کے لیے مشہور خاص و عام ہوں، حضرت ٹیپو کی انگوٹھی پہ لکھا رہا ہوں، گاندھیوں آزاد کے جذبوں کا ہوں میں قدرداں، سانس مجھ میں لے رہا ہے اس لیے ہندوستان، میں بھگت سنگھ ہوں کہیں پر تو کہیں اشفاق ہوں، ایک اندھیری کوٹری کا میں دیا اور تاب ہوں، سر ہتھیلی پر یہ مسرور اس بارے میں ہوں، میں ہی آزادی کے ہر ایک گونجتے نعرے میں ہوں، اور ریشمی رومال سرفروشی کی تمناؤں کو لے کر پرسکون، ریشمی رومال بھارت چھوڑ دو تک میں بھی ہوں، کالے پانی کی سزا دی جائے یا پھانسی مجھے، زندگی سے پڑھ کے ہے یہ میری آزادی مجھے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، زمین تھی ہی نہیں، ہوں مگر شامل ہوں اہل باغ جلیاں میں کہیں، ہر گلی ہر موڑ ہر رستے پہ ہے میرے نشان، لی ہے میں نے خون کے بدلے ہی آزادی یہاں، چاند کی بھی لکشمی بائی بھی مجھ کو یاد ہیں، اور وہ انگریز ہر جائی بھی مجھ کو یاد ہیں، کچھ نہیں بھولا ہوں میں سب یاد ہے سب یاد ہے، آج بھی اپنی کہانی سے میں شامل ہوا ہوں اس کی صبح و شام میں، ہندوستان بھارت جیسے اچھے نام میں، قومی یکجہتی سلامت ہے اسی کی لے کے آڑ، باب مسجد کا ہوں میں ہی مندروں کا ہوں کواڑ، سرحدوں پر ایک مدت سے تو ہوں میں ہی کھڑا، سندری بن کر ہمالیہ کی طرح اونچا بڑا، ہوں ازل سے آج تک گنگو جمن کا پاسباں،
मैं हूँ ईद दिवाली दशहरे में यहाँ इस वतन के वास्ते एजाज के काबिल हूँ मैं, है तिरंगे की कसम हर रंग में शामिल हूँ मैं, क्या ये कम है आसमां को आसमां कहते हैं लोग, मेरी कुर्बानी को नक्शे जावेदा कहते हैं। शुक्रिया।